أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. گزشتہ اسی آیت پر بات چلی تھی. إياك نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت، اس کے اندر اللہ رب العزت شریک اور شرکت کو پسند نہیں کرتے. اسی لیے اپنی زندگی میں عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، کسی کی محنت کرنے کی ضرورت. انسان، اس کے دل میں ذرا بھی تصور کسی اور چیز کا نہیں آنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے بھی، اس کو خوش کرنے سے بھی ہو سکتا ہے میرا کام. اللہ کے خوش کرنے کے سوا کسی کو خوش کرنے کا دل میں ارادہ بھی آئے تو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ دورہ باندھتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی چیز باندھتے ہیں کہ اس سے میرا کام بنے گا. بہت سی طرح کے دورے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر آدمی اس کی چکر میں ہے کہ یہ بھی میرا کام بنا سکتا ہے. اپنے بچوں کو باندھتا ہے آدمی. بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، بچہ جیتا نہیں ہے تو بابری رکھتے، بال بڑے بڑے رکھتے، پھر اس کو بعد میں کچھ بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی جگہ جا کر کٹواتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کی ایک شکل ہے. یہ میرا رب ہی میرا ہے، میری حفاظت کرنے والا، میری اولاد کی. اگر اللہ مجھے اولاد دے رہا ہے تو اس سے میں خوش، اور نہیں دے رہا ہے اس سے میں خوش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود، تین لڑکے پیدا ہونے کے باوجود انتقال کر گئے. اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے تسلی کی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جب میرے نبی کے اختیار میں نہیں تھی اپنی اولاد کو بچانا، اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کر دیتے، پھونک مار دیتے تو نہیں بچ سکتا تھا. ایک تھوڑا سا تصور کیجیے آپ. لیکن اللہ سے خوش. بلکہ ایک عیسائی مسلمان ہوا، اس کو پوچھا تم کیسے مسلمان ہوئے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سے مسلمان ہوا. میرے دل میں گھر کر گئی کہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو پیدا ہوئے تھے سن ہجری 9 میں ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سال پہلے. تو جیسے ان کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے. جب وہ تھوڑے سے 4 کلومیٹر دور رہتے تھے، مدینہ منورہ کی جو جگہ تھی مسجد نبوی سے، حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی. اور یہ ماریہ قبطیہ مدینہ منورہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 4 کلومیٹر کی دوری پر رہتی تھی. تو کسی نے آ کر اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے. اتنے تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. اس بات کو اور اس صدمے کو سن کر چادر اوڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چادر کو گھر میں نہیں اوڑھا، کھینچ کر لے کر باہر نکلے، باہر جا کر اوڑھا. اتنا کہ جلدی سے میں وہاں پہنچوں، اتنی محبت تھی. تو وہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ میں اس قصے سے مسلمان ہو گیا. کیا؟ جیسے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، سورج گرہن ہو گیا. اسی دن سورج گرہن ہوا. اور عرب میں مشہور تھا کہ سورج گرہن کسی نیک بندے کی موت پر ہوتا ہے، اس کے غم میں. اب کوئی اللہ والا نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا، یا کوئی اپنی دنیا میں حکومت چاہتا، یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ عیسائی آدمی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عیسائی آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نبی نہ ہوتے، اپنی حکومت چاہتے دنیا میں، تو وہ کیا کہتے؟ وہ یہ کہتے میرا بیٹا دیکھو کتنا بڑا معزز ہے، تو سورج اس کی وجہ سے گرہن ہو گیا، لہذا میں بہت بڑا آدمی ہوں، مجھے مانو. تو اپنے کو منوانے کے چکر میں رہتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زبانوں سے سنا کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، وہی پرانی بات تھی، وہ تھی.
تو کہ حضرت ابراہیم کا جو انتقال ہوا ہے اس کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے، اس کے غم میں سورج بھی چھپ گیا یوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کہا؟ لوگوں سنو، یہ سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہے. کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. کسی کے مرنے جینے سے یہ گرہن نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہی گرہن ہوتا ہے. تو کہ میں اس بات پر مسلمان ہوا وہ عیسائی کہ دیکھیے ایسی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو متوجہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اپنی طرف نہیں. یہ ہے کمال کی بات. تو اپنی زندگی میں کوئی بھی بات، کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی تکلیف آئے، آدمی کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ بھی نہیں جانی چاہیے. ایسا آدمی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، انسان کا دل تھوڑا کمزور ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو ایک آدمی بیچارہ جماعت میں گیا تو اس کی بھینس مر گئی. پھر واپس آیا، کچھ ہوا، کچھ دن رہا تو نماز کا پابند بن گیا. نماز کے پابند بننے سے بکری بھی مر گئی گھر پر. اب اس نے نماز چھوڑ دی. اور بکری کا بچہ تھا تو بکری کا بچہ بے بے کر رہا تھا کہ چپ ہو جا، صرف وضو کروں گا تو بھی مر جائے گا. میری تو یہ ایسی ہے. تو آدمی بعض مرتبہ اپنی برائی، اپنی پریشانی کو کسی چیز سے مناسبت بنا دیتا ہے کہ ایسا کیا ایسا ہوا، ایسا کیا اس لیے ایسا ہوا. ارے نہیں بھائی، یہ اللہ نے مقدر کر رکھا تھا. ایسا اللہ نے تیرے مقدر میں کر رکھا تھا. اللہ ہر حال میں تیرے سے خوش ہو. اللہ سے کہو، اللہ سے تعلق بناؤ. عبادت سے کیا چاہا جاتا ہے؟ عبادت سے اللہ کی محبت چاہی جاتی ہے. اگر یہ محبت انسان یہ چاہے کہ میں عبادت کروں اور اللہ مجھے پریشانی میں نہ ڈالے تو تیری عبادت بیکار ہے. عبادت کا مطلب ہی نہیں سمجھا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ آج کل آدمی فرض نماز کو اس طرح پڑھتا ہے جیسے کوئی قرض اللہ سے لے رکھا ہو ادا کرنے کے چکر میں. ایسا نہیں. اللہ کی عبادت ایک محبت کی بنیاد. میرا رب ہے، میرا خالق، جس حال میں بھی رکھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی سے باتیں کرنے کو کوہ طور پر جا رہے تھے. ایک آدمی ملا کہ اللہ سے پوچھنا میرے بارے میں کسی کام کا ہوں، میں کسی اللہ کے کسی کام کا ہوں. تو ٹھیک ہے پوچھوں گا. پوچھا جا کے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے ان سے کہہ دینا کہ تم کس کام کے ہو. جہنم میں کافروں کا جو خون اور پیپ اور لہو جو ہوگا وہاں ایک نالا ہوگا، اس نالے کے ڈھکن کے طور پر تمہیں استعمال کریں گے. بند کرنا ہوگا نالا تو تم کو لگائے گا. وہ بہت جب واپس آ کر اس نے کہا بہت خوش ہوں، اللہ کے کسی کام کو آیا میں، اللہ چاہے ڈھکن کے طور پر، لیکن اللہ کے ایک محبت کی بات، دل سے محبت کی بات. یہ قصہ لکھا ہے فضائل حج میں. ایک بزرگ تھے طواف کر رہے ہیں تو وہ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک. یا اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں. تو آواز آ رہی تھی، ان کو آواز سنائی بھی دے رہی. لا لبیک، تمہاری لبیک کا کوئی اعتبار نہیں، ہم تمہاری لبیک سننا نہیں چاہتے. پھر بھی وہ وہیں پڑے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، روزانہ طواف کر رہے ہیں. کافی سال کے بعد ایک بچہ ان کو بزرگ سمجھ کر ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا. یہ بیچارے روتے ہوئے طواف کر رہے تھے اور پڑے جا رہے تھے لبیک اللہم لبیک، تیرے در پر آیا ہوں یا اللہ. تو یہ بچے نے بھی آواز سنی لا لبیک، تمہاری لبیک کا اعتبار ہمارے یہاں نہیں ہے. تو بچے نے کہا تم نے کچھ سنا؟ کہ کہا کیا سنا تم نے؟ کہ میں نے تو ایسا کہا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے لا لبیک. تو کہا میں بھی سنتا ہوں. تو کہا کہ کتنے 70 سال سے میں ایسا سنتا ہوں لا لبیک. تو پھر اس بچے نے کہا تو پھر کیوں تم اس کے پیچھے پڑے، چکر کیوں لگا رہے؟ تو اس نے وہ روتے تھے ارے بیٹے اس در کے سوا کوئی در بھی ہے جہاں جا کر میں کہوں، اس در کے سوا کوئی در ہے جہاں جا کر میں کہوں لبیک. ہاں اللہ کو یہی بات پسند آ گئی.
کہا ہاں لبیک، تو فوراً جواب آیا لبیک، اب تمہاری لبیک معتبر ہے. ایسے اللہ تعالیٰ دل کی محبت کو چاہتے. پھر اللہ تعالیٰ جب گناہ 70 سال تک آدمی کرتا رہتا ہے اسی کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب آدمی توبہ کرتا رہتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتا ہے اس کی توبہ اور عمل صالح، تو پھر اخیر میں کیا کرتے؟ 70 سال 80 سال جو گناہ کیے ہیں نا، ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. کیا زبردست میرا رب ہے. ایسے رب کی عبادت ہم کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ہے ایسا جو گناہ کے بدلے میں نیکی دے؟ قیامت کے دن جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ جب قبول کی ہوئی ہوگی تو فرشتے کو کہیں گے دیکھو اس کے نام اعمال، کیونکہ گناہوں سے پور ہے، گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھو. تو وہ انسان جو گنہگار ہوگا ایسا خوش ہو جائے گا، وہ گناہ فرشتے گنتے جائیں گے اور نیکی دیتے جائیں گے، اس کو نام عمل میں نیکی لکھو. ایک گناہ اس کو یاد آئے گا، کوئی گناہ اس نے کہا فرشتوں کو کہتے رکو میرا ایک گناہ باقی ہے، ابھی تم نے تو لکھا ہی نہیں اس کو. گناہ تھا، لیکن جب اللہ نیکی دینے پر آ گیا تو وہ بھی بالکل مضبوط ہو گیا کہ اب تو میں گناہ سے بھی اللہ سے تو نیکی لوں گا. یہ ہے میرا رب. تو اللہ سے کوئی آدمی اس طریقے سے اللہ کی عبادت نہ کرے کہ میں عبادت کروں اللہ کو تم کو دینا ہی پڑے گا. میں آپ کو اپنی بات رکھتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ صحیح ہم کو رہبری بھی فرماتے ہیں. میرے والد صاحب وغیرہ کی عادت تھی کہ جب بھی کسی جگہ سفر میں جاتے تھے تو گاڑی نہیں ملتی تھی تو دعا پڑھتے تھے. تو میرے والد صاحب کو تو مل جاتی تھی، لیکن میری بات ہے کہ میں بہت سی مرتبہ دعا پڑھتا تھا اور گھنٹہ کھڑا رہا ہے لیکن پھر بھی گاڑی نہیں مل رہی ہے. میں کہا اس میں دعا پڑھ رہا ہوں، یاسین شریف پوری پڑھ لی، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، کوئی مطلب نہیں ہے پڑھنے کا. جب ملنی ہے تبھی ملتی ہے، جب ملنی ہے تبھی ملتی ہے. لیکن پھر چند وقت کے بعد اللہ نے میرے دل میں ڈالا اتنی دیر تو اللہ کی ذکر میں تو مشغول رہا، بیکار کھڑا نہ رہا، نورا کھڑا نہیں رہا، تو اللہ کی ذکر میں اور اللہ کی طرف توجہ تیری رہی. یہی تو سب سے بڑی تیری دولت ہے کہ اللہ نے تجھے اپنی ذکر میں اپنی طرف مشغول رکھا. ورنہ تو پتہ نہیں کیا کیا لے کر گھومتا رہتا، کیا کیا تم تلاش کرتا یا کس سے بات کرتا ہے، کچھ کرتا. اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. اللہ نے تجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی توفیق دی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. اس لیے آدمی کو اللہ سے عبادت صحیح معنوں میں کرنی چاہیے، محبت سے، دل سے کہ میرا رب سبحان. اسی میں نے کہا سبحان ربی الاعلی جب سجدے میں پڑے تو آدمی کی ایک شان ہونی چاہیے کہ میں میرے رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں. میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں میرا رب عظیم ہے، حال بہت بلند ہے اور وہ پاک ہے. دل سے محبت، جس حال میں رکھے خوش. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے پریشانی میرا رب خوش ہے. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھیں، پریشانی میں رہے ہمیشہ لیکن دل سے مطمئن. جب انسان اللہ سے خوش رہتا ہے اللہ اس کے دل کو اتنا مطمئن رکھتا ہے کچھ نہیں. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. آگے کیا ہوگا سب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا. دل میں اطمینان. اور اگر نہیں ہم اللہ سے طرف متوجہ، اللہ سے عبادت نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے دور ہے، تو پھر ہم سے قریب کون ہے؟ شیطان. تو شیطان کیا کرے گا؟ تمہیں فقر کا خوف دلائے گا. فقر ابھی شریف قرآن شریف میں ہے 3 پارے میں کہ تمہیں یعدکم الفقر، تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے کہ اب جو تو مضبوط ہے، بڈھا ہو جائے گا تو پھر کہاں سے کھائے گا؟ تو تجھے اور اسی کے چکر میں پھر نماز بھی کھوتا ہے وہ آدمی. اللہ سے دور ہے اور دور کرتا ہے وہ. اس لیے آدمی کو ہر حال میں اللہ سے خوش. بہت سے لوگ بیچارے ان کا کاروبار نہیں چلتا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. میرے ایک دوست کی میں آپ کو بات بتاؤں، بہت مضبوط آدمی تھا، بہت مفید چیز ہے. پرانے آدمی 80 سال کی عمر ہے ابھی ان کی. ایک مطلب وہ کہہ رہے کہ جب میں جوان تھا مجھے ریڈیو کا بہت شوق تھا. اگر کسی جگہ میں جا رہا ہوں اور ریڈیو بجتا ہے تو میں اپنی گاڑی بھی چھوڑ دیتا تھا، ریڈیو سننے کھڑا ہو جاتا تھا. اس زمانے میں ریڈیو کی بڑی وقت تھی. یہ سب
ڈیجیٹل ساری چیزیں نہیں تھی. تو مجھے اتنا, اور میں یہ دیکھیا کہ اللہ ایک ریڈیو چاہیے بس, دوسرا کچھ نہیں چاہیے, ایسی دعا کرتا تھا. تو لیکن وہ سرکاری نوکری تھی ہوگی کہ تنخواہ آتی تھی, میرے گھر میں بہت سارے لوگ کھانے والے تھے, مہینے میں کے آخر میں تو تنخواہ ختم, اور ریڈیو کا پیسہ ہی نہیں بچتا تھا. اب اسی حالت میں زندگی میں نے گزاری. پھر ہوتے 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 ریڈیو کی محبت میرے دل سے نکل گئی, ریڈیو کا کوئی شوق نہیں رہا پھر. اب ریڈیو کا شوق ختم ہو گیا. اللہ نے اتنا مال دیا ہے مجھے اب کہ میں پورا شو روم کھول سکتا ہوں ریڈیو کا, لیکن اللہ نے مجھے وہ دیے کیا, مال کر دیا, اور وہ ریڈیو کی محبت جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک دیا نہیں. یہ بات کہ اگر میں نے اس کو دیا تو سمجھ لو یہ دوسرے دن سی نماز کے چکر میں یا اللہ میں اب مال آ گیا ہے تب تک نہیں ہے, تب تک تو روتا ہے, جب آ گیا یا اللہ آپ نے تو تھوڑی لگش بس تمہارا بھی پھنسا, اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ مال نہ دیتا ہے, اس لیے اب بھی غیر گا نہیں, یہ مسجد میں دکھائی نہیں دے گا, یہ ابھی تو دکھتا ہے, کم سے کم مت دے. تب دو جب اس کو ڈھیلا پڑ جائے, تھوڑا سا کمزور بن جائے اور مسجد کا عادی بن جائے, پھر دو تو وہ باقی رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت سے دور کرنا نہیں چاہتے, اس لیے ہماری اندر کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو اس لیے بعض مرتبہ نہیں دیتا ہے کہ اگر اس کو دیں گے تو وہ کبھی ہاتھ میں نہیں آئے گا. اور حقیقت میں ایسا ہے. ایک آدمی صحابہ کرام کے زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا اللہ, اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے مال کی, میرے یہاں بکری ہے, مجھے بکریوں سے بڑی انسیت ہے. اس نے کہا ایسا نہیں کرتے, ایسا نہیں کرتے, جو ہے اس پر راضی رہو اللہ سے, کہ نہیں میرے لیے دعا کر. تو آپ نے دعا کر دیا اللہ اس کی بکریوں میں برکت دے. اب کیا اللہ کی نبی کی دعا اسی لگی کہ بکریاں جس جگہ وہ محلے میں, ایسے محلے میں رہتا تھا تو وہ جگہ تنگ پڑ گئی, بکریاں ہی بکریاں. اب اس نے یہاں رہنا مناسب نہیں سمجھا, تو کہ تھوڑا سا گاؤں کے باہر جا کے رہیں گے تو بکریوں کو, لوگوں کو بھی پریشانی نہیں ہو, بکریوں کے لیے بھی راحت, جگہ اچھی ملے گی. تو وہاں چلا گیا. اب وہ یہاں جاتا تھا تو دور چلا گیا گاؤں سے, تو مسجد پہلے تو روزانہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے آتا تھا, اب ہفتے ہفتے میں آنے لگا. ہفتے ہفتے میں, ایک ہفتے میں جمعہ کو آتا تھا, باقی تو وہی. پھر اور بکریاں, اب آپ وسلم کی دعا لگ گئی ہے تو کیا حال ہوگا. اب اس نے وہاں سے چھوڑ کر اور دور جنگل میں چلا گیا, جمعہ بھی چھوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جمعہ بھی چھوٹ گیا. زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا, ایک عامل کو بھیجا, جاؤ حساب کتاب کر کے زکات لے آؤ اس کی, بہت بکریاں ہو گئی, زکات لاؤ, چلو 40 بکری پر ایک بکری واجب ہے, 40 بکری پر ایک بکری واجب ہے زکات میں, جنگل میں چرتی ہو تو اس کی بڑی بکریاں ہو گئی. تو گیا وہ آدمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے بکریوں کی زکات دو. کائے کا زکات, یہ تو میری محنت سے ہوا ہے, کائے کی زکات نہیں دی زکات. وہ تو واپس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ تو منع کر رہا ہے. اچھا, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اچھا اپنی زبان میں جو بھی, تو پھر یہ یہاں آ گیا عامل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا, اور اس کو لائٹ ہوئی کہ یار میں نے بہت غلط کر دیا ہے, مجھے جو ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ملا ہے. وہ بکریاں لے کر آیا, بکریاں لے کر اس کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے, اب ایک بھی مت لینا, اب اس کی ایک بھی نہیں چاہیے بکری. بس جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم ہے, آئے بکریاں لے کر. اب سے نے منہ پھیری, ادھر آئے ادھر میں, ختم. جبرائیل علیہ السلام آ گئے, اللہ کا حکم ہے کہ اس سے نہیں لینی ہے زکات. دیکھیے مال کون دنیا سے, آخرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے دور. صدیق اکبر کے زمانے میں آیا, حضرت عمر کے زمانے میں وہ آیا, وہاں تک, اور بڑی بکریاں, اس میں برکت ہوتی جا رہی ہے, لیکن یہاں کوئی نہیں لے رہا. صدیق اکبر نے کہا جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر لیا ہے میں کیسے لوں. حضرت عمر نے کہا جب صدیق اکبر نے نہیں لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا, میں کیسے لوں. نہیں, ہلاک ہو گئے. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اگر میں اس کو دوں گا تو عبادت
اپنی ضرورتیں پورا کرنے کا لیے نہیں کرنی چاہیے. عبادت اپنے معبود اللہ کے معبود ہونے کی وجہ سے کرنا چاہیے کہ میرا معبود اور میری عبادت کرنے کے لیے یہی میرا رب ہے, اس لیے وہ میری ضرورتیں پوری کرتا ہے, وہ الگ بات ہے. اس لیے ضرورت کی وجہ سے نہیں, ہاں آپ کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ ہی پوری کرے گا آپ کی حیثیت. اور پھر آگے فرماتے عبادت بھی ایسی کرو کہ اللہ کے ہاں کسی کے بغیر کسی کی شرکت نہیں. کوئی کچھ بھی کہے میرا رب ہے اس کے لیے تیار نہیں. انسان کیسے ہی گھر میں رہتا ہے لیکن اپنے آپ کو تو مضبوط رکھ سکتا ہے کہ میں اسی دین پر, اسی مضبوط دین پر میں کسی کو نہیں مانتا, کسی چیز یہ بابری ہو کہ کچھ بھی تم رکھو کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں, اگر تمہیں جہنم میں جانا ہے تو اللہ کہہ رہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْعُسْرَىٰ, ہم تم کو جہنم کی طرف جانے کا راستہ بھی ہم آسان کریں گے. جانا ہے جہنم میں تمہیں جانا ہے تو جہنم میں جانے کا راستہ بھی آسان کر کے ہم تم کو بتا دیں گے. جاؤ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ, جنت میں جانا ہے تو اس کا راستہ بھی ہم آسان کریں گے. اس لیے مضبوط رہو اپنے دین پر, اپنے اللہ کے معبود ہونے پر مضبوط. کوئی کچھ بھی ہو جائے, چاہے میری چمڑی ادھیڑ جائے, میرے پہنے ہوئے کپڑے بھی میرے نکال دیے جائے, اتنا میں غریب بن جاؤں, پھر بھی میں اپنے رب کو, صرف اپنے رب کو مانوں گا. دنیا کی کسی طاقت کے سامنے میں نہیں جھکوں گا, اپنی پیشانی نہیں جھکاؤں گا, اور مانگوں گا بھی تو اللہ سے ہی مانگوں گا. کسی بھی حال میں کتنی پریشانی ہو جائے اللہ تو مانگنا صرف اللہ سے, اور عبادت صرف اللہ سے. ہاں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے جلدی سے راضی ہوتا ہے, آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے. دیکھیے اچھا عمل کیا ہے تو اچھے عمل کے واسطے سے بھی آپ مانگ سکتے ہیں. کوئی اچھی نماز پڑھی ہے, کوئی اچھا ذکر کیا ہے آپ نے, تو اس کے ذریعے سے مانگ سکتے ہیں. لیکن دیکھو یاد رکھو, اپنا کام بنانے کے لیے وظیفہ پڑھنا اچھی چیز نہیں ہے. میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں, اپنا کام بنانے کے لیے وظیفہ پڑھنا, اسی کے لیے صرف خاص طور سے کہ یہ میرا کام بن جائے اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں. بہت سے لوگ وظیفہ سکھاتے بتاتے ہیں کہ وظیفہ, مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو, مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار, وظیفے سے زیادہ مضبوط ہتھیار کیا ہے اللہ سے لینے کا؟ دعا. دعا سے بڑھ کر کچھ نہیں. یہ آپ تجربہ, آپ کو شاید اچھا نہیں لگا ہوگا میں نے یہ کہنے سے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اور بڑی مضبوطی سے کہتا ہوں. کیوں, اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی اپنی شادی کرنے کے لیے وظیفہ کیا. بہت سے لوگ ہوں گے آپ کے اندر بھی جنہوں نے وظیفہ کیا ہوگا اپنی شادی, پھر بھی نہیں ہوئی. اب وہ کیا کرے گا؟ دوسرے کو بتائے گا وہ وظیفہ, بیٹا سنت تھا تو نہیں تھا, مت پڑھو اس کو, اس سے نہیں ہوتا ہے. کیا ہوا؟ اس کا ایمان کمزور ہوا. اس کا ایمان کیا ہوا؟ کمزور ہوا کہ وظیفہ یعنی کلمہ پڑھنے سے, یہ تسبیح پڑھنے سے, یہ آیت پڑھنے سے بھی کام نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کیا ہوا ہے؟ کمزور. وظیفہ پڑھ کے ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, آپ کی دل کی حالت بتاؤں. میں وظیفہ پڑھوں گا تو میری دل کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کو کرنا پڑے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ کو وظیفہ پڑھا ہے, ٹائم بگاڑا ہے, اتنا سارا وظیفہ لے کے بیٹھا ہوں, اب اللہ کو کرنا پڑے گا, نہیں تو اللہ سے میں ناراض ہو جاؤں گا. برکت نہیں, سنتے ہی نہیں اللہ میرا, تو اللہ سے آدمی ناراض ہو جائے گا. اللہ سے ناراض ہو جائے گا. کیوں؟ اپنے کو پھر میں نے وظیفہ پڑھا, ٹائم نکالے 40 دن سے کرتا ہوں, پتا ہے یوں. اپنے سے آدمی کو اللہ سے محبت ہونے کی بجائے اپنے سے محبت ہو جاتی ہے. میں تو بہت کام کرتا ہوں. اور دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ عاجز ہو, یا اللہ آپ کسی کو میرا کوئی, میں تیرا بندہ, تو نے مجھے پیدا کیا, تیرے سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں, تو ہی میرے کو دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ پڑھیے تو صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ عبدہ و رسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر کیا کرے؟ واشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کہہ رہے. پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟
اللہ کے بندے، پھر کہہ رہے اس کے رسول. الٹا نہیں کہہ رہے، پہلے رسول نہیں بولتے ہم، اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، ایسا نہیں ہے. بندے پہلے ہیں، یعنی عاجزی آپ کی زندگی کی رگ و ریشے میں داخل تھی. آپ دعا خالی مناجات مقبول یا نہیں ہے، عام طور پر مسجد میں جس طرح قرآن شریف ہونی چاہیے مناجات مقبول بھی ہونی چاہیے، اس کو پڑھیے. اس سے الفاظ ہے ابن عبدک ابن امتک، یا اللہ میں تیری بندی، تیری جو غلام ہے تیری، اس کا میں بندہ ہوں. اور سید الاستغفار جو اللہم انت ربی، اللہ کیسی زوردار دعا ہے. اب اس کو تھوڑا سا سمجھ، اللہم انت ربی، یا اللہ آپ میرے رب، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے. کس نے پیدا کیا؟ آپ نے مجھے دیا. ماں کو باپ کو اگر آپ نہیں پیسے دیتے کہ ابا آپ ہی تو میرا ابا ہے، آپ ہی تو میرے باپ ہے، آپ سے نہ مانگو تو دوسرے بھنگیوں سے جا کے مانگو، کوئی دینا ہے. تو اسی محبت سے آدمی کہے گا تو بیچارے باپ کو بھی چھوکروں کو مارو چاہیے. وہ بولتا ہے کبھی تو بول دیتا ہے، وہ غصے میں بول دیتا ہے، لیکن چھوکروں کو مارو ایسا کر کے اس کو دیتا بھی ہے. تو کیا زبردست جملہ ہے، خلقتنی، یا اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا، لہذا ابن عبدک خلقتنی وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. تو ایسے الفاظ وہ اللہ تعالیٰ ایسا راضی ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے دعا سب سے بڑی دولت دعا ہے. ہم خود سوچے اپنی ذات سے، ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں سوچے، لاسٹ بار میں کب اللہ کے سامنے رویا؟ کب رویا میں اللہ سے مانگ کر کب رویا؟ ہم کو یاد ہی نہیں کہ میں کب رویا، اللہ سے کب مانگا، تنہائی میں، اکیلے میں، یعنی عاجزی کر کے کب مانگا. ایک تو آرڈر دیا اللہ ایسا دے دے، ایسا کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، پوری لسٹ لائن لگا کے دے دی اللہ. ایک تو آرڈر ہے، آرڈر والی بات نہیں، عاجزی والی بات. ایسا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ دعا پڑھی قرآن اس میں مناجات مقبول، یا ربی یا ربی یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک له ولا وزیر له ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت البائس الخائف المستجیر. کیا زبردست الفاظ ہے. اس کے ترجمے پہلے آپ پڑھ لو. دعا مانگنا آ جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا مانگنا نہیں آتا ہے. دعا کوئی تھوڑی ایسی چیز ہے قرآن کریم کے حافظ ہونے کی طرح. عاجزی کرنا سیکھو اللہ کے سامنے. بچہ اپنی ماں سے کیسے مانگتا ہے. ابن جوزی نے لکھا ہے، ابن جوزی بہت بڑے آدمی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ کے بہت بڑے شاگرد تھے. تو کہ میں قصہ لکھا ہے ان کی تفسیر میں کہ میں اللہ سے مانگنا ایک بچے سے سیکھا کہ وہ کہ میں بغداد کی گلیوں میں جا رہا تھا، گزرتے ہوئے دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی، گھر سے دھکا دے رہی باہر، اور وہ کیا کر رہی ہے، بچہ اس کے دو پیروں میں گھس رہا ہے، اس کی دو روتا جاتا ہے اور دو پیروں میں گھستا جاتا ہے. اے نہیں میں تو تیرے گھر پہ رہوں گا، یوں تیرے پاس رہوں گا. روتا ہے اور ویسے گھستا رہتا ہے، اور وہ ماں دروازہ بند کر رہی ہے اور وہ بھی کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ روتا جاتا ہے، کھٹکھٹاتا جاتا ہے. اب آخر میں اس کی ماں نے دروازہ کھول، چل اب اندر، ایسا کر کے اس کو اندر لے کہ میں نے اپنے رب سے مانگنا سیکھ لیا وہ بچے کی طرح. اللہ کہہ رہا ہے نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. مثال کے طریقے داخلہ دیتا تو پھر نہیں، میرا آپ ہی کے در کے سوا رضیت باللہ رب، یا اللہ میں تیرے کو رب مان کر راضی ہوں، بہت خوش، آپ ہی میرے رب. میں سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ تو آپ سمجھو اور آپ کو مانگنا آ جائے. اللہ سے عاجزی کرنا اللہ سے سیکھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، آپ کا کام بن جائے گا. لیکن ہم عاجزی نہیں کرتے، اللہ کے سامنے خالی لسٹ دے دیتے کہ یہ سب کام ہے، آپ کچھ اب کرنا ہو کرو. اس طریقے سے کام نہیں ہوگا. عاجزی کرو اس بچے کی طرح، یا اللہ آپ ہی میرے ہیں. بہرحال تو مناجات مقبول جو ہے نا، اب اس کو خریدیے، پڑھیے. عربی نہیں آتا ترجمہ پڑھیے اس کا، کیا کہہ رہے ہیں میرے رب، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے. بہرحال تو آدمی کو اس سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے لینا ہے. عبادت مانگنے کے لیے نہیں کرنی ہے،
اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنی ہے، عبادت اس لیے کرنی ہے کہ وہ میرا رب ہے، میرا معبود ہے، اس لیے اس کی پوجا کرنی ہے۔ ہاں، اور ہماری ضرورتیں پورا کرنی ہے، اس لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہم اس سے مدد طلب کریں، تو یہی میرا رب ہے جو میرے حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کر کے دیکھیں، ہم کرتے نہیں ہیں ایسا، کر اللہ کے سامنے عاجزی کر کے دیکھیں، ایسا زبردست رب دینے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے مانگیے، بہت زیادہ مانگیے، لیکن کیا مانگیے بھی ایک سوال، دنیا نہیں، دنیا نہیں، دنیا اتنی، دنیا کے لیے کیا مانگنا، یا اللہ اتنی دنیا مت دے، میں تیرے سے دور ہو جاؤں، اتنی دنیا مت دے۔ اور دنیا مانگنی ہے، عبداللہ ابن مسعود کی دعا مجھے بہت پسند ہے دنیا کے لیے، انہوں نے صفا مروہ کے درمیان میں یہ دعا مانگی ہے، کتاب میں لکھا ہے۔ کیا دعا مانگی؟ یا اللہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے اور دنیا مجھ پر پھیلا دے، ایسا نہ کر کہ دنیا کی محبت میرے دل میں باقی رہے اور دنیا مجھ پر تنگ ہو جائے۔ دنیا کی محبت ہے لیکن دنیا نہیں ہے، اور ایک دنیا بہت ہے لیکن دنیا کی محبت نہیں ہے، اس میں سے کیا چاہیے؟ دنیا کی محبت دل میں نہ ہو باہر، کسی کا محتاج آدمی نہ ہو، مال دائدہ سب کچھ ہے لیکن نہیں چاہتا دل میں کچھ ہے، اس کی وجہ سے نہ نماز چھوٹتی ہے اس کی، نہ روزہ، نہ کوئی چیز اس کی چھوٹتی ہے، کوئی نئی چیز چھوٹتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دل میں نہیں ہے وہ دنیا۔ اس طریقے سے آدمی اپنے دل کو بنائے، کوشش کرے، مانگنے کی چیز اللہ سے کیا ہے؟ آخرت، اپنی محبت، یا اللہ آپ چاہیے، آپ مل جائے، پھر جو دینا ہو دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیسی زبردست دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر مصر سے بھاگ گئے، سب کچھ ہوا، اور مدین گئے اور وہاں ایک کنویں کے پاس جا کر کام کر کے بیٹھے، نیک کام کر کے پانی پلایا بکری کو، اور اللہ سے کیا کرے، یا اللہ مجھے اچھا گھر چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، اچھی بیوی دے دینا، اچھا کاروبار دے دینا، اچھا مکان دے دینا، ایسا نہیں، کیا کہا، رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی اچھائی آپ دے دے میں آج اس کا محتاج، بڑی نہیں کہ چھوٹی، وہ آپ پر ہے، بڑی دو کہ چھوٹی آپ جانیں، لیکن میں تو چھوٹی سی بھی چیز کا آپ کا محتاج ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ تو چاہیے، کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ ایسی زور ان نبیوں کی دعاؤں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے اور ہم تمام کو، حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی اور عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہی سے مانگنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی در نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، ہم نہایت کمزور لوگ ہیں۔ یا اللہ تمنا سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی چیز، کوئی قوت نہیں ہے۔ حکم الحاکمین، ہمارے تمناؤں کو پورا کرنے کے طریقے، اس کے راستے، اس کے اسباب آپ کے پاس ہیں۔ یا اللہ ہماری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنا بنا لیں۔ یا اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے، ہمارے نبی کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ آخرت کا استحضار عطا فرما کر دنیا کی ہر وہ نعمت ہمیں عطا فرمائیے جو آخرت کے لیے ہمارے لیے معین اور مددگار ہو۔ یا اللہ ہر خیر کے ہم محتاج ہیں، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔